دوستان گرامی، آج میں بحیثیت پاکستانی آپ سے مخاطب ہوں، نہ کہ کسی جماعت سے ہوں، نہ کہ کسی میں پارٹی سے ہوں، اور یا میں کسی جماعت یا پارٹی کی بات نہیں کروں گا۔ یہاں اوورآل میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے گا۔ دوستو، کبھی ڈی چوک پر گولیاں، تو کبھی ماڈل ٹاؤن پر گولیاں، تو کبھی مسجد رحمت للعالمین کے اندر گولیاں، تو کبھی فیض آباد پر گولیاں، جگہ جگہ شہادتیں اور مرکزی کنٹینر بھی جلا دینا۔ یہ جتنی حرکتیں ہیں، کیا یہ میرے ملک پاکستان کی صحت کے لیے مضر نہیں؟ بالکل ہے مضر۔ پاکستان کے نوجوان کا کیا بنے گا؟ اگر ان کو ڈرا کے دبانا چاہتے ہو تو یہ آپ دبا نہیں سکتے۔ یہ پاکستان کے نوجوان بڑے غیور نوجوان ہیں، بھلے یہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی صوبے سے، کسی بھی جگہ سے یہ تعلق رکھتے ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ افرادی قوت سے ہی ملت بنتی ہے، اور ابھی آپ ذرا سوچیں کہ ملت کا ایک حصہ پختون ملت سے بیزار ہے، ملت کا دوسرا حصہ بلوچستان جو ملت سے بیزار ہے، ملت کا تیسرا حصہ سندھ جو ملت سے بیزار ہے، ملت کا ایک اور حصہ پنجاب، اس کے اندر گولیاں چل رہی ہیں اور لاشیں ہی لاشیں ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کے لاشوں کو جلایا جا رہا ہے اور نالوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان بھی ایک دن بیزار ہو جائیں گے، جب ہر طرف سے بیزاری بیزاری بیزاری، اور آج بٹور دیا گیا ہے، آج ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ آج میرا یہ سوال ہے کہ کل جب ملک پاکستان پر مشکل وقت آئے گا تو میں یہ سوچنے سے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ملک پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے لیے کون فوج کی پشت پر کھڑا ہوگا۔ اس بارے میں آپ ضرور سوچیے گا۔